اچھا کام کرنے کے لیے پٹھوں کو آکسیجن چاہیے، تو ہر وقت ان نالیوں میں سے گردش رہتی ہے خون کی. اگر ان نالیوں میں تنگی آ جائے گی تو وہ آکسیجن سپلائی کم ہو جائے گی. اگر وہ نالی ایک دم بند ہو جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو ان نالیوں کا علاج کرنا، وہ مینلی ان کی ہم 3 نالیاں بڑی کنسیڈر کرتے ہیں، ٹرپل ویسل ڈیزیز، لیکن آگے ان کی برانچز بھی ہوتی ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کتنی جو ہیں وہ بند ہیں اور کتنوں میں ہم نے اسٹینٹ ڈالنا ہے اس پیشنٹ کے حساب سے، یا کتنے بائی پاس کے دوران ہم نے پیوند کاری کرنی ہے. اٹ آل ڈپینڈس کہ کتنی نالیاں تنگ ہیں. تو سر یہ سیف ہے؟ سب سیف ہے. اس وقت پاکستان میں اس بیماری کا جو علاج ہے، کارڈیالوجی سائڈ پہ جو کارڈیالوجسٹ ڈالتے ہیں نا اسٹینٹس، بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ. آپریشنز ہم کرتے ہیں، ہم بھی ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں، ہر لحاظ سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر بائی پاس کس صورت میں ہوتا ہے؟ بائی پاس اس صورت میں ہوتا ہے جب کارڈیالوجسٹ کہتے ہیں کہ ہم اس میں اب اسٹینٹس نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ بیماری بائی پاس والی ہے. یعنی بیماری کی نوعیت ایسی ہے. بیماری کب پہنچتی ہے بائی پاس؟ جب اس کی نالیاں فرض کریں تینوں بند ہیں اور ایسی جگہوں سے بند ہیں جہاں پہ اسٹینٹس نہیں ڈال سکتے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ مریض کو، کیونکہ اسٹینٹس ڈالنے سے مریض کو وہ بائی پاس کا ٹراما نہیں ہم دیتے، برداشت کرنا تو اس حوالے سے اس کے لیے فیوریبل ہے. تو جب وہ نہیں ہو سکتا پھر ہمیں بائی پاس کرنا پڑتا ہے. اچھا، بائی پاس پینفل پروسیس ہے؟ پینفل اینستھیزیا کے دوران ہوتا ہے تو پین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب پیشنٹ اویک ہوتا ہے تو اس وقت ہم پین کلرز اور اس طرح سے رکھتے ہیں کہ پین منیمم سی ہوتی ہے. بڑا سیف ہے. بائی پاس کے بعد کتنے چانسز ہوتے ہیں آپ مطلب صحیح رہنے کے؟ اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کے ساتھ کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی ویسے ہی گزار سکتے ہیں؟ مطلب کتنا آپ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں جب ہم اس کو کھول دیتے ہیں نالیوں کو، بلڈ سپلائی پوری ہو جاتی ہے. آپ کمپیئر کریں ایک گاڑی ہے، اس کا انجن ویک ہو گیا تو انجن بناتے ہیں تو گاڑی پھر بھاگتی ہے. باڈی تو وہی ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح کا پروسیس ہے. لیکن اس میں یہ دونوں کا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ بیماری پروگریسو ہے. پروگریسو کا مطلب ہے کہ یہ ایک دفعہ شروع ہو گئی تو اس نے پھر ہو جانا ہے. اچھا اب اس بڑھنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس میئرز کیا ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے بعد، اسٹینٹس اور بائی پاس کے بعد، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، یہ لائف سٹائل چینج کرنا اور میڈیسن جو ہم کچھ دیتے ہیں اس کے اندر کے دوبارہ سے بیماری اس سپیڈ سے نہ بڑھے، سلو ڈاؤن ہو. اور جو لائف سٹائل چینج کریں گے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بیماری سلو ڈاؤن، جیسے ڈائبٹیز کنٹرول کرنا، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا، وہ جو میٹابولک سنڈروم کی بات کر رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنا. اس میں اس کی فزیکل ایکٹیویٹی، ڈائٹ، ویٹ ریڈکشن، ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. پھر وہ علاج جو ہے اس نے لائف لانگ چلنا ہے. لیکن اگر فرض کریں اسی طرح سے لائف سٹائل رہے گا تو پھر تو جلدی ہو جائے گا. اچھا سر، اس میں مجھے جہاں تک ابھی تک یہ سمجھ آیا کہ ہر چیز کا حل صرف ہماری لائف کی، ہمارا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے. ایگزیکٹلی. میں نے مثال آپ کو جو دی، ایک کسان ہے جی، اس کا لائف سٹائل کیسا ہے، یا ایک ایتھلیٹ ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے ایتھلیٹس، ان میں یہ چیز نہیں ہوتی. حالانکہ جو وسیم اکرم صاحب ہیں ان کو ڈائبٹیز ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ میں نے لائف سٹائل کیسے رکھنا ہے، تو ہی از اوکے. اسی طرح عمران خان صاحب ہیں ماشاءاللہ 70 کراس کر گئے ہیں تو ابھی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ جیل میں بھی ہیں تو ایکسرسائز کرتے ہیں. بالکل. ان کے بارے میں فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹ کا سب سے اہم کردار ہے ہر ایک بیماری میں. اس میں یہ خاص طور سے یہ جو ہارٹ اٹیک، دل کی ہارٹ اٹیک کی بیماری، اس کی بات ہو رہی ہے. اس میں ان چیزوں کا رول ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کچھ ایسی اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہماری پسلیوں کو شاید کاٹے بغیر اب علاج ہو سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح ہے نا کہ جو کنونشنل یا جو روٹین کا میتھڈ ہے بائی پاس کرنے کا یا دل کا آپریشن کرنے کا، وہ سامنے یہ اسٹرنم اس کو کہتے ہیں، اس کو ہم کٹ کرتے ہیں، پورا چیسٹ اوپن کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یعنی یہ ٹراما تھوڑا زیادہ ہے. اب جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی ہے تو چیزوں کو اس طرف لے جاتی ہے کہ سہولت ہو مریض کے لیے.